ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک اور ان کا کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی واضح بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو نظام قائم کیا صحابہ کرام کا اور اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر ہر طرح کے لوگ آنا شروع ہوئے. مرد عورت بچے بوڑھے جوان ہر رنگ کے ہر علاقے کے. کچھ ایران سے لوگ آنا شروع ہوئے. مکہ میں جواب تھے تو مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوئے. بیت عقبہ اولا بیت عقبہ ثانیہ آپ نے پرانا سبق ہے پڑھا ہوگا. تو مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوگا کیونکہ مدینہ کے یہودیوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور وہ یہاں ہے. تو وہاں جب لوگوں نے سنا مدینہ والوں نے تو مکہ آنا شروع ہوئے اور مینا کے ساتھ ایک علاقہ ہے وادی ویران سے علاقہ. تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. وہاں ایک مسجد بھی ہے ابھی. وہاں ان کے لیے مسجد بنائی گئی جہاں انصار مدینہ آتے تھے چھپ کر ملنے رات کے اندھیروں میں. اور آپ نے اسے کئی بار بیعت کی. اس میں کم از کم کئی بار یہ لیڈیز بھی آئیں. 2 لیڈیز کا ذکر ہے اس میں. وہ آ کے انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا مکہ میں مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے. اور انہیں کے مطلب تھا فرمائش کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو آخر آپ نے ڈیسیجن لے لیا اور اللہ نے بھی اجازت دی کہ آپ چلے جائیں. پھر اس لیے آپ مدینہ شریف چلے گئے. اب ظاہر ہے کئی بار جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آ کے بیٹھا ہے کالی رنگت کے گوری رنگت کے عورتوں میں سے مردوں میں سے بچوں میں سے کچھ یہود آ رہے ہیں کچھ نصرانی آ رہے ہیں کچھ یمن سے آ رہے ہیں کچھ افریقہ سے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کچھ ہندوستان سے جا رہے ہیں. آپ ہر ایک کے ساتھ ایک دلگیر معاملہ رکھتے تھے بہت اعلیٰ ایسا جیسے وہ سمجھے بس میرے ساتھ ہی ایسا ہے مجھ سے ہی سب سے زیادہ لگاؤ ہے مجھ سے ہی. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کہہ رہے ہیں اگر ابو تراب تو سیدنا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. سب کو الگ الگ ایسے خوبصورت نام کہ وہ ان کے دل خوش ہو جائیں بات سن کر. تو وہ ایسے ہی تھا ہر ایک کے ساتھ آپ ایک معاملہ رکھتے تھے. تو حضور سیدنا حسنین کریمین کو بھی آپ نے کہا حضور سیدنا علی کو بھی ایسے ہی کہا ناموں کا لامی جسموں کا جسمی کہ تیرا خون میرا خون اور تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت ایسا برابر ہے. بالکل کہا. یہی بات انصار مدینہ کو کہی بیت عقبہ اولا اور ثانیہ کے بعد. انہوں نے کہا جی ہمارا کیا مرتبہ ہوگا آپ کے شان میں آپ کے دربار میں. ہم کیسے ہم آپ کے ساتھی ہیں لیکن آپ کے رشتہ دار تو قریش ہیں مکہ والے. یہ جب مرج ہوں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا خون میرا خون ہے جی تمہارا جسم میرا جسم تمہارے ساتھ میرا مرنا جینا ہے. تمہارے اول آخر میں تمہارے ساتھ ہوں. تم کسی گھاٹی میں بھی ہوگے تو رسول اللہ تمہارے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ اب نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی پھر ان کی اولاد کو مطلب آپ کیسے کہیں گے کہ جی وہ کون تھے جن کو رسول اللہ فرما دیتے. تو آپ یہ طریقہ رہا ہے مہربانی کرنے کا شفقت فرمانے کا ہر ایک کو انعام دینے کا ہر ایک کے لیے القاب رکھنے کا انتہائی حسین. ایسی بات کرنا جو کہے صرف مجھے ہی کہی صرف مجھے ہی کہی. جیسے پچھلے سبق میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا 2 ازار والی. وہ مشہور اس بات ذات النظرین مشہور ہو گئی اس بات پہ. تو آپ نے ہر ایک کے ساتھ اپنی زندگیوں میں ایسا ہی معاملہ رکھا ہے اور بڑی شفقت فرمائی ہے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور بہت ایسا حلم رکھا ہے. آپ دوسروں میں فرق نہیں کرتے تھے ہاں جی. اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ آپس میں میانہ روی رکھو امتیاز نہ آنے دو تاکہ دلوں میں نفاق پیدا نہ ہو. یہ آفاقی فارمولہ ہے آفاقی فارمولہ. کوئی کہے کہ جی میں زیادہ قریب ہوں رسول اللہ کے اور یہ تو ابھی قریب نہیں ہوا اس کو تو فی الحال پتہ ہی کچھ. تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو قریب کرے گا اور کسے دور کر دے گا. کوئی بہت اچھلتے کودتے پھٹکتے پھدکتے بڑے جلدی مسلمان ہوئے اور پھر بعد میں منافق ہو اور دین ہی چھوڑ دیں. بڑی تعداد میں آپ کو ہسٹری میں ملے گا بڑی تعداد میں واقعہ معراج کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے دین چھوڑ دیا. جب انہوں نے واقعہ معراج سنا نا
کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کی تاریکیوں میں مسجد الاقصی گیا اور آسمانوں کی سیر کی اور یہ معاملات ہوئے. کئیوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا کہ جی یہ بات تو ہم نہیں مان سکتے. اور بڑے فراڈیے بے شرم بھی تھے اس وقت بھی ہوتے تھے, پتہ نہیں پاکستان سے ہی جاتے تھے سارے, تو تھے اس وقت بھی وہاں. اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اس بات پہ انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج سنایا, اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر کہیں اور تھے, یہ دوڑے دوڑے ان کے پاس پہنچ گئے کہ جی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر چلا گیا ہوں اور جنت بھی دیکھ آیا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ آیا ہوں, تو آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے بھائی, جھوٹ بول رہا ہے. کہا تو آپ کے دوست نے یہ کہا کہ جی کس نے؟ رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو کہہ سکتے ہیں, وہ تو ہوا ایسا. دوڑے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. انہوں نے کہا جی میں نے یہ سنا, آپ مجھے ساری بات بتائیں کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل واقعہ معراج کی آپ کو سنائیں, اور انہوں نے کہا ایک ایک حرف کی تصدیق کرتا ہوں, ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں, آپ نے جو کہا سارا صحیح ہے. وہیں اسی وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا, تصدیق کرنے والے. اسی وقت, اس سے پہلے آپ کو صدیق کا لقب نہیں ملا تھا. تو لوگ پھنسانے والے موجود ہیں لیکن پکے عقیدے والے پکے ہوتے ہیں. آج تک واقعہ معراج سننے کے بعد کئی لوگ کہیں گے یار اچھا یار کل سے کوئی بننے والی نہیں دیا. تو ایسے بہت سارے موجود. وہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم جب حدیث کا سبق پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں اور آپ مخمسے میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا لکھا ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا. کیونکہ ہماری سمجھدانی بہت چھوٹی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات مبارکہ کی بات ہے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو قرآن شریف سے مثال سناتا ہوں کہ 22واں اور 23واں سپارہ, جس کا 21واں اور 22واں سپارے کے جہاں ذکر ہے آخر میں اور شروع میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو, آپ کی ازواج مطہرات کو قرآن شریف میں نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی فقر و فاقہ ہی تمہارے لیے ہے, مال و زر مال غنیمت سے تمہارا کوئی حصہ نہیں, ایسے ہی گزارنی پڑے گی زندگی. تمہارے لیے مال اور اسباب ہم نے نہیں رکھا, بھوک ننگ ہے, فقر و فاقہ ہے, تنگستی ہے. اس میں گزارا کرنا ہے ٹھیک ہے, نہیں گزارا کرنا تو ہمارے نبی کا خاندان چھوڑ دو. امہات المومنین نے اس پہ توبہ کی کہ جی ہم کیسے سوچ سکتے ہیں, ہمیں تو بھوک ننگ بالکل برداشت ہے, قبول ہے, لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ساتھ ہی رہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں لاجک کیا ہے. کیا ایک بیوی اپنے شوہر سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے کھانے کے لیے چاہیے, یا بچوں کے لیے کھانا لاؤ, کپڑا چاہیے؟ یہ ایک ناجائز ڈیمانڈ, ناجائز بات. نہ کہے بیوی ایسے کہ تم شادی کر کے لائے ہو بھائی, 4 دن سے گھر میں روٹی نہیں ہے, 10 دن سے کھانا نہیں ہے, بچے بھوکے بیٹھے ہیں, آپ کچھ لائیں. کیا بیوی یہ نہیں کہے گی؟ دیکھیں کہ جناب شوہر کے پاس لاکھوں درہم ہیں جو لٹائے جا رہے ہیں, دروازے پر ہی, گھر کے باہر ہی ریڑے بھر کر آ رہے ہیں, چکڑے بھر کر آ رہے ہیں, ریڑا گاڑیاں, سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگوں میں, اور اپنے گھر کچھ نہیں آ رہا. بیوی یہ نہیں کہے گی کہ جی ہمارے لیے کیا ہے, اور اگر وہ کہے تو ناجائز کہے گی. وہ کہے گی جی اب تو اتنا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے, نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے, بھوک سے نظر آنا بند ہو گیا ہے, تو ہمارے لیے کیا ہے, کھانا بھی نہیں, کھانے کا بندوبست ہو جائے. اور اگر ایسی بیوی یہ کہے تو کیا ناجائز ہے؟ کیوں, آپ کو کیا لگتا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ بیوی یہ شوہر سے ایکسپیکٹ نہ کرے, آپ نے بچی کی شادی کی, پہلے داماد کی کمائی دیکھی نہیں دیکھی, کرتا ہے نہیں. میں وہ تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, کامن سینس. میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک معاشرتی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اسوہ حسنہ, تو نہیں کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پڑھتے ہیں آپ قرآن شریف. اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ حیات ہے, ان کی زندگی جیسے انہوں نے کیا ویسے تمہیں کرنا چاہیے. کر کے دکھا دیں, ایسی کیسی آپ کر کے دکھا. اس وقت آپ کہتے ہیں ہم عام آدمی, ہمارے لیے نہیں.
آپ تو پورا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں بھائی، لڑکی کی شادی کرنی ہے تو شوہر کیسا ہوگا، اور شوہر کو پکڑ لے جا کے وہ چاہے کھلا کھلا کے اس کو مار دے، اوور ایٹنگ سے مر جائے عورت، لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں یہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے، ہی از ناٹ لوئل. کہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے. پتہ چلے کہ بیٹی میری خوش نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں گھر گئی ہوں تو آٹا چینی دال چاول کچھ نہیں تھا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے وہ کدھر گیا خبیث کا بچہ، اس کی ماں کدھر ہے، اس کا باپ کہاں ہے، پوچھتا نہیں اس کو، تو چھوڑ طلاق لے لے تو میں دوسری جگہ کرا دے. کہ نہیں کہیں گے؟ اور بھائی جان ہم تو روز دیکھ رہے ہیں 100 جگہ 100 کیس روز لگے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ہر کورٹ میں 100 کیس آئے ہو کسی بات پہ. ایک بالکل ہی قریبی معاملہ ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر پہ الزام لگایا کہ یہ مجھے آلو کھلاتا ہے اور گوشت نہیں کھلاتا. اس کا میں یہ والا آئی وٹنس ہوں، یہ والا آئی وٹنس سمجھتے ہیں. اس بات میں جھگڑا تھا کہ مجھے گوشت نہیں کھلاتا، آلو کھلاتا. تو یعنی آپ کمال کرتے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ حدیث کے سبق کی طرف جاتے ہیں تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں آپ بہت سارے سوال لے کر بھاگ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، اور سیدھے راستے کے بجائے الٹے راستے. پھر اس میں آپ میٹھی میٹھی حدیثیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، یہ درود شریف پڑھو 80 سال کا ثواب. وہ حدیث ہو یا نہ ہو مزہ بڑا آتا ہے یہ بات سن کے، چس آ جاتا ہے، کہتے ہیں چس آ جاتا ہے. تو چس لینا شروع کر دیں گے آپ کہ مزیدار کوئی حدیث سناؤ جس میں کوئی معجزہ ہو رہا ہو، کوئی کرامت ہو رہا ہو، 2 انگلیاں آپ ایسے کریں پیالہ بھر رہا ہو، سارے 200 آدمی پانی پی جائیں، شراب پی جائیں، دودھ پی جائیں. وہ والی بات بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہو، 4000 آدمی کا کھانا نازل ہو جائے، وہ والی بات بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام دعا کریں پوری قوم کے لیے مرو سلمہ نازل ہو جائے، یہ بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے مچھیرے کے ساتھ، یوں جال ڈالے یہ مچھلیاں سامنے آئے اور ڈھیر اندر، اور خوش ہو رہا ہوں واپس آ رہا مچھلیاں بڑی آ گئی. یہ بات بتاؤ. ساری سچی باتیں، ساری یہ بائبل میں لکھی ہے ساری. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی کیا ان کی قوم نے. پیٹر دی گریٹ، پیٹر، سینٹ پیٹر نام سنا ہوگا آپ. پیٹر 2IC، سیکنڈ ان کمانڈ، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے قریبی. وہ اسلام اسی لیے قبول کیا اس نے، اپنی کتاب میں لکھی کہ وہ بڑا تپا ہوا جیلس قسم کا اور وہ وسیلہ جوان تھا. عیسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پہ دریا پہ کھڑے تھے اور اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے کہا کہ ان کی بات سنو، یہ بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں. نے کہا انادر ہولی میں میرے کو مچھلی کوئی نہیں، میرے کو پیٹ روٹی کوئی نہیں، تو تم ہم تبلیغ کر دے سن. نے کہا اچھا، بڑے ناراض ہوں، مچھلی کوئی نہیں آئی. کہا چلو میرے ساتھ. کشتی میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، لے گئے بھائی کو. کہا اب جال ڈالو. جال پھینکا اور ڈھیر مچھلیوں کو لگا. اے بھائی دے امپریس ہو گیا، چل بھائی اسلام قبول آ جاؤ. اور یہی سینٹ پیٹر تھا جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرا 3 بار انکار کرو گے، میری گرفتاری پر 3 بار انکار کر دو گے کہ تم مجھے نہیں جانتے. اور یہی ہوا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کر کے لے گئے سزا کے لیے، اور ان کے ساتھیوں کے بھی پکڑ رہے تھے. ابھی میں سیاسی بات نہیں کر رہا اس وقت، جو آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ساتھ جو کھڑے تھے نا ان کو بھی پکڑنا شروع کیا کہ یہ ان کے ساتھی سے اسی بھی پکڑو، جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، عورتیں بچے سب. تو سینٹ پیٹر کو پکڑا، وہ تجھے ہم نے عیسیٰ کے ساتھ دیکھا. کہتا نہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کیڑا بندہ. 1 2 3 دفعہ پکڑے گئے، 3 دفعہ انکار کیا. نہیں میں نہیں جانتا، کون عیسیٰ میں نہیں جانتا، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں. لوگوں نے پکڑ لیا انہیں کہ نہیں تو ساتھی ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل نہیں جانتا، میں تو کبھی ملا ہی. سینٹ پیٹر کا مطلب ہے راک، دا راک آف کرسچینٹی، یعنی مضبوط چٹان. تو ایسے ہوتے ہیں انسان ماننے والے، بس اتنا ہی مانتے ہیں. ان کو پیچھے ماننے والے ڈھیر لگا ہوا ہے. سینٹ پیٹر بہت سارے ہیں. سینٹ میتھیو پتہ ہے کون؟ چھٹے رہنے دو، بڑائی رکھ ہو جائے گا، عیسائی پیچھے پڑ جائے گی. نہیں یہ وہ والا میتھیو نہیں تھا، دوسرا میتھیو تھا ٹیکس کلیکٹر، جو سود کھاتا تھا، لوگوں سے پیسے وصول کرتا تھا کہ یہاں سے مچھلی پکڑی پیسے دے کے جاؤ. یہ بات سینٹ میتھیو، جس کی متی کی انجیل سب سے مشہور ہے.
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی انجیلوں میں میتھیو کی ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ بات. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک اور میتھیو تھا بک مارتا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ کوئی اور ہو, کوئی اور میتھیو. آپ کی کتاب میں تو ایک ہی میتھیو کا ذکر ملتا ہے. تو بہرحال بہت سارے سوال ہیں, بہت سارے عجیب باتیں جو بعد میں آنے والے بنا لیتے ہیں, بعد میں آنے والے, اور ہمارے یہاں بنتی جائیں گی, اسے ایکسیپٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری باتیں بننا شروع ہو گئی, فوراً بعد, اور بن رہی ہیں آج تک. تو ایکسیپٹ کر لیں کہ بنتی ہیں باتیں, کوئی ایسی بات نہیں کہ جناب علی ایک نقطے پہ آ جائیں گے سارا ٹھیک ہو جائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ فرق رہے گا, ہمیشہ. ایک ایک آیت میں 10 50 100 عقیدے بنے گے, ایک ایک ایونٹ پہ 100 باتیں بنے, اور بنتی رہیں, کوئی حرج نہیں, بننے دیں. آپ نمازوں کے ہی طریقے 200 قسم کے ہو جائیں گے, اور ہو گئے ہیں. کوئی ایسے پڑھ رہا ہے, کوئی ویسے پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کے اوپر مسئلہ ہے, کوئی عجیب نئی عبادتیں گھڑی جائیں. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں سورہ بقرہ کا ختم کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھو کیوں, خیر برکت واسطے, نہیں کرنا چاہیے تو بسم اللہ کرو جی, کرو, پریکٹس ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی روایتیں مل بھی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب نیت ٹھیک ہوتی ہے اور آپ قرآن شریف پریزرو کرنا چاہ رہے ہیں, محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کے مختلف صورتیں اور آیتیں الگ کر کے اس کا رواج کرتے ہیں کہ جی اس کو کسی نہ کسی بہانے پڑھا جائے. تو یہ شاہ ولی اللہ کے دور میں ہوا سب سے زیادہ کام اس کے اوپر. اس طرح کے وظائف اور اس طرح کے عقائد پروموٹ کیے گئے, کیونکہ بہت مسلمان بھول گئے تھے نماز روزے, ختم ہو گیا تھا یہ بات. گوروں نے اتنا ان کو رگڑا تھا نا آ کے, اور ہندو اور مراٹھے وہ بہت طاقت میں تھے, اور وہ تپے ہوئے تھے کہ جی ہم مسلمانوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. یہ تینوں طاقتیں مل گئی, مسلمانوں کو کرش کر کے رکھ دیا. پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ علماء دین کو مارا, اور بیچ میں 200 روپے والے مولوی اکٹھے کیے, یہ بڑے بڑے پیٹ والے, انہیں عجیب باتیں کی. تو اس وقت شاہ ولی اللہ ہے, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, اس پہ یہ اعتراض کہ جی یہ تو کافر ہو گیا, قرآن کے بدلے قرآن لکھ دیا. انہوں نے فارسی میں کیا, سنسکرت میں بتایا لوگوں کو, ہندی میں بتایا کہ یار یہاں والے عربی سیکھتے نہیں, جانتے نہیں, تو کیا ہوگا, رولا پڑ گیا. اس وقت پھر حاجی شریعت اللہ وغیرہ, یہ سارے یہ ہسٹری کے سبجیکٹ میں چھوٹے موٹے آپ کی کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں, آپ اس کو اگر پڑھ لیں گے تو یہ بھی تھے کہ جی انہوں نے کہا کم از کم فرض تو پڑھو, فرض نماز کی طرف لوگوں کو لائے, کیونکہ لوگ بھول گئے نماز کیسے, اذان کی پابندی تھی اس وقت, نماز نہیں ہو سکتی تھی, بہت سے مسئلے تھے. تو یہ پھر سارے اکٹھے ہوئے, انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, پھر فورس میں مسلمان دوبارہ کھڑے ہوئے, قرآن شریف پڑھا گیا دوبارہ. تو اس تک یہ رواج آئے بہت, فلانی آیت پڑھ لو 11 بار. لوگوں کو اس لیے لگایا گیا کہ کم از کم پڑھے گا تو صحیح نا. کوئی آ گیا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو کہا گیا کہ تو قرآن شریف پڑھا, میں کہا کیا پڑھا, کوئی صورت, کون سی چند سورہ واقعہ پڑھ لیں. لو جی وہ کتاب میں لکھ لیا سورہ واقعہ پڑھنے سے بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے. بتانے والے نے اس لیے کہا کہ بھائی بیٹی کی شادی کوئی قیامت نہیں آ گئی, ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کوئی مار نہیں جانا. کوئی جنہوں نے کر لی وہ کڑے آسمان چڑھ گئے ہیں, بچے ہی پیدا کر کے مرے ہیں نا, اور کیا کیا, پوچھو کیوں پیدا کیے, کوئی جواب نہیں. کیوں پیدا کر رہے ہوئے, تم کیوں پیدا ہوئے, اپنے ابا سے پوچھ کے, ابا اپنے باپ سے پوچھے کیوں پیدا کیا, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. سارے ابھی منہ کھڑا ہو کے بیٹھے, پتہ نہیں, پٹھی سیدھی لاجک ماریں گے. تو بہرحال بات میں خود اگر اپنے آپ سے پوچھوں میں نے بچے کیوں پیدا کیے, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں, جسٹ بیکاز وہی جو پچھلی محفل میں ہو رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک ایبلٹی ہے اور آپ کو پراپر ٹارگٹ ملا نہیں ہے, تو آپ یہی کام کر رہے ہیں پیدائش میں, چلو یہی کرتے ہیں, ویلے جو بیٹھے. جیسے لطیفہ ہے نا, جس کے گھر ٹی وی نہیں ہوتا اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو انٹرٹینمنٹ ہی کوئی نہیں, ایک کوئی کام کر رہے ہو تو 10 12 بچے پیدا کر دیے, تو اس کے علاوہ کوئی نہیں. پہلے لوگوں کے اسی لیے بچے زیادہ ہوتے تھے, تھوڑا تھکا ریڈیو ہی تھا, ریڈیو سے لوگ سن لیتے, اور ریڈیو سے لوگ سن کے تم نے کون سا انجوائے کرنا ہے, تو وہ ایک ہی انجوائمنٹ تھی. وہ اسی لیے 12 بچے 15 بچے 18 بچے, 2 شادیاں 3 شادیاں, عورتیں بچے ہی تھے, ایک ہی کام ہے, وہ سمجھتے تھے یہی سوال ہے, وہ ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ اس طرح رائج ہو گئے. اور کچھ علماء دین آتے رہے, انہوں نے کہا کہ اسی طرح قرآن شریف پہ لگایا جائے لوگوں کو,
کچھ دعاؤں پہ لگایا جائے، کچھ مسنت دعائیں لی گئیں، کچھ درود بتا دیے گئے، کچھ دعائیں بتا دی گئیں، کچھ اللہ کے نام بتا دیے گئے کہ کم از کم اس پہ آؤ تو صحیح نا یار، تم تو سارا چھوڑ گئے. کیونکہ لوگوں کو تو یہ چسکا ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل حل کرنے کا ایک طریقہ بتاؤ، جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی پڑھائی بتاؤ، کوئی اسم اعظم بتاؤ، کوئی درود بتاؤ، کوئی پڑھائی بتاؤ، یہ پڑھنا شروع کر دیتے. تو علماء حضرات یا پیران نظام میں بندگان خدا نے کہا چلو اسی بہانے قرآن پڑھیں گے. ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے وہی پکڑ لیا. کاروبار میں ترقی کے لیے یہ والی آیتیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے یہ والی آیتیں، وہ ساری کتابوں میں لکھ دی کہ جی ہمارے پرانے بابے نے بتا دیا. اب بابے نے تو نیک نیتی سے بتایا کہ کسی طرح قرآن شریف پڑھو، تمہیں ساری بات سمجھ آئے اللہ کے طریقے کیا ہے کام کرنے کے، وہ کیسے کام کرتا ہے، بندے اس سے کس طرح کام کروائے، وہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے. عادت پڑ جائے تو قرآن شریف پڑھو، تمہیں عادت پڑ جائے. وہ عادت یہ پڑی کہ جی پورا پڑھنا ہی نہیں، بس بیچ میں سے جو ایکسٹریکٹ ہے نا اصلی آیت وہ بتاؤ، اور آیت بھی نہ بتاؤ اس میں اعظم بتاؤ، ایک ہی لفظ پڑھو سارے کام ہو جائے. تو اس طرح کے ایک لفظ بتانے والے ڈھیر سارے آ گئے، ایک لفظ بتانے والے آ گئے کہ بس یہی پڑھتا جا پتر. سچے ہی گھر ہیں ہمارے دوست بڑے لاڈلے بڑے پیارے، بہت شاندار آدمی اور سیدھے آدمی، اور سیدھے آدمی بہت کم ہے دنیا میں. سیدھے آدمی بہت اچھے بھی نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، اس لیے سیدھے ہوتے ہیں. ہمارا وہ ایک اچھے آدمی، ایک اچھے عبادت گزار، جیسے پرانے سوچ کے لوگ عبادت کرو، نماز اتنی پڑھی تو درود اتنا پڑھو، نیکیاں اکٹھی کر رہی ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا طریقہ ہے. وہ ہمارے پاس آئے، گپ شپ لگی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بچوں کو لگایا ہوا کہ ایک تسبیح آپ درود شریف پڑھیں، ایک تسبیح آیت کریمہ پڑھیں، ایک تسبیح یہ پڑھیں وہ پڑھیں. تو 3-4 انہوں نے باتیں سنائی. میں نے کہا یہ بات اچھا ہے. بچوں کی عمر ہے بہت کم، 10 سال 12 سال 14 سال. اب کوئی پیر صاحب ہوتے نا یہ ٹیک لگائے والے، کہتے ہو یار جا پتر نو لیا، میں انہوں ایک گل دسنا جی سارے کم پتر تیرے ہو جائیں گے، 70 ہی خیرہ ہو جائیں گی. کیا جی بابے کا نام پڑھیا کر. اس میں مرشدی بدعت تو نہیں گئے. میں سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے چنڈ آئے کہیں سے چنڈ آ سکتی ہے اس بات پہ نا. تو باہر میں نے ان کو ایک الٹی بات کر دی. میں نے کہا یار خدا کا نام لے، بچے کی 12-14 سال کا بچہ، اسے سائیکل لے کے دی ہے، وہ بچہ کھیلنے جاتا ہے کہیں کسی گراؤنڈ میں لے جاتے ہو بچے کو، کرکٹ کھیلتا ہے وہ، تم کھیلتے ہو اس کے ساتھ؟ نہیں یار خدا کا خوف. تو تسبیح لے کے بٹھا دیا تو بچے کو، اسکول پڑھتا ہے، اسکول میں تو اچھا نہیں ہے. میں کہا اسی لیے اچھا نہیں ہے، تم اس کو شارٹ کٹس پہ لگا رہے ہو. یہ پڑھو دعا قبول ہو جائے گی، پیپر میں پاس ہو جاؤ گے، اللہ مالک. ہم نے بھی ایسے ہی پاس کیا. اب بھائی اسے اسکول بھیجو، اٹھاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ، اور اسے کھیلنے دو، اور اسے ٹی وی دکھاؤ، کارٹون دیکھنے دو بچوں کو. یہ اس کی عمر ہے. اسے ایکسرسائز کراؤ، اسے بازار لے کے جاؤ، کوئی فریش چیز کھلاؤ، اس کے ساتھ گھومو پھرو، اس کے ساتھ کھیلو. بچہ تسبیح پڑھو. تو وہ ظاہر ہے چونکہ ایک مذہبی آدمی تھے، انہیں بہت پسند نہیں آئی یہ بات کہ نہیں جی مطلب پھر میں ان کو کہوں ایک تسبیح درود شریف پڑھ لے کے باقی چھوڑ دیں. میں کہ یار بالکل مت چھوڑے بھائی، ساری پڑھ لے یار، تو مجھے کافر کرنے پہ تلا ہے. وہ کہے گا جی آیت کریمہ پڑھنے سے منع کر دیا. نہیں پڑھو یار، لیکن عمر کے حساب سے پڑھ لو تو زیادہ اچھا ہے. جب عمر آ جائے آپ کی، آپ بچے کو بدکا کے رکھ دیں گے ابھی سے کہ یار بس کرنا یار. ایک دور آتا ہے جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. میں پچھلے آپ کو محفل میں بتا رہا تھا نا، وہ ایک اس کا میں نے شاید وہ لنک پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھیجا نیل ڈگراسی کا. ایک کالا ہے امیرکن، بہت شاندار سائنٹسٹ ہے، بڑا اچھا. وہ ایسی بات ہے، وہ مذہب کو ظاہر نہیں مانتے. وہ لوگ مذہب کو کیوں مانیں گے؟ کیونکہ مذہب کی وہ حرکتیں دیکھتے ہیں، وہاں مولوی ٹکر جاتا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب بھی مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں آپ بات کرتے ہیں فیتھ، عقیدہ. آپ کبھی فیکٹ کی بات نہیں کرتے. آپ نے کبھی مذہب میں سنا ہے فیکٹ از دس، حقیقت یہ ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا اور یہ نبی تھا، اینڈ ہی از دی سن آف گاڈ.
कमाल है, एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। ऐसा होता नहीं, साइंटिफिकली हम नहीं मान सकते इसे। और एंड आपके पास भी सिंपल एक फेथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अकीदा है। अब आम आदमी जो है ना, वो जाहिर है मुंह खोल के बैठेगा उसको। आपका जो अकीदा होता है ना, आप वो निकाल दें अपने अंदर से, अपने रूटीन में से। आपका पीछे कुछ नहीं है, या आप घर जाके करके देखिएगा थोड़ी देर के लिए। जितने अकीदे हैं ना आपके, वो आप एक साइड में रखिए। अभी फिलहाल मैं अकीदे पे किसी बात नहीं करूंगा। पीछे क्या है? खत्म। और अकीदा क्या है? ब्लाइंड फेथ है। आपने कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और लोगों ने यही सवाल किया। आपने फरमाया मेरे पास फरिश्ता आता है वही लेकर। लोगों ने कहा दिखाओ किधर। जी अभी यही बैठा। यार छोड़ यार, हमने तो देखा नहीं, हम भी तो बैठे हैं, हमने तो नहीं देखा, हमें भी दिखाना। आइंदा है हमें दिखाया नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मना करके नहीं दिखाएंगे। इनकी बदअकीदगी को ही बढ़ाया जाएगा। और कुछ को ऐसे ही दिखा दिया। कुरान शरीफ में अपने रिवायत में जिक्र है, हदीस में, कि एक साहब बड़े बारोब तशरीफ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल किए। और जब वो उठ के चले गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलाने जरा देखना वो हैं अभी। बाहर निकल के देखा, उन्होंने कहा बाहर तो कोई नहीं है। वापस आके बैठ गए कि जी अचानक गायब हो गए, इतनी खुला मैदान था वो। यानी अगर बाबे जिब्रील से कोई बाहर जा रहा है, आपने देखा है बाबे जिब्रील, अब बाहर जा रहे तो वो खुला मैदान है सारा, वो दूर तक ज्यादा नजर आ जाएगा, नहीं नजर। क्या जी वो जिब्राइल अमीन थे, तुम्हें दीन सिखाने आए थे। तो दिखाने वालों को ऐसे दिखा दिया जिनकी डिजायर नहीं थी। ये सारा है अकीदा। ये अकीदा है आपका। हो सकता भी देखने वाले कहते थे हमने तो नहीं देखा। जिन्होंने देख लिया उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा कर दिया, लोगों ने कहा कि ये जादूगरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी दरिया के 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी जादूगरी है। सांप बन गया उनका आसा बहुत बड़ा, उनका जादूगरी है। आसमान से खाना नाजिल हो गया, उनका जादूगरी है। सब मैजिक, नजरबंदी है। तो इसी तरह होता है भाई। आप फेथ पे हैं तो आप अकीदे और पे दीन पे चलते हैं। फेथ नहीं है तो आप दीन नहीं है, दीन किस तरह चलाएंगे? ऐसी बात है। आम फहम बात ही ऐसा हो। फेथ आपके अंदर रखा हुआ है, आप में सवाल पैदा होते, आप में सवाल पैदा होते, ये फेथ। आप कहेंगे मेरे अंदर कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ, कह सकते हैं आप कोई सवाल नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। आप कहें अच्छा और बुरा कभी नहीं लगा, सब न्यूट्रल है, कह सकते? कोई आदमी कह सकता, कोई लादीन आदमी, कोई बहुत बड़ा लिखा कहे जी मुझे ना कुछ अच्छा लगता है और ना कुछ बुरा लगता है, ना कुछ सही लगता है ना कुछ गलत लगता है। क्या आप ये कह सकते? नहीं है। इसका मतलब यू आर इन फेथ। आपका एक अकीदा है। अकीदा है आपका सस्पेंस। आपके अंदर क्या है? ये आपका अकीदा है, जो सस्पेंस आप में चल रहा है। क्यूरोसिटी, एंशियस, यू आर एंशियस। आप बेताब हैं कुछ सीखने के लिए। आप ना चाहते हुए भी क्रेज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ अननोन जहन में चल रहा है। ये सवाल का जवाब मुझे मिले, ये बात मुझे पता चले। आप कभी इससे खाली नहीं। इवन आप घर आए और आप चाहते हैं कि जी सरप्राइज आपकी बर्थडे है और जनाब बीवी या बच्चा या अम्मा आपके लिए कुछ किचन में पका रही है, तो आप चुपके से देखें क्या पका है। आप एंशियस हैं, मुझे जल्दी से बताओ, क्यूरियस। आप में एक सस्पेंस मौजूद है। हर इंसान में कम या ज्यादा बस उतना ही अकीदा है आपका, वही आपका फेथ है। यही आपका जो सस्पेंस है आपके अंदर, आपको चीजों के बारे में, अननोन चीजों के बारे में एक सस्पेंस। अब तो रोने की बात यह है कि आप लोग ज्यादातर तो फिजिक्स नहीं पढ़ते, और फिजिक्स नहीं पढ़ते तो फिर आपको दीन कैसे सिखाया जाए। कई साल पीछे चले जाए तो सूफी बुजुर्गों के बड़े सही फरमान है, सही बाबा के, कि अगर आपने दीन सीखना है, सूफीज़म सीखना है, फिजिक्स का तरीका है। आप इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं,
آپ اسلام کی خدمت کرتے ہیں, آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, آپ عالمہ کا کورس مت کریں گے, ادھر مت گھسیں. وہ جنگلیوں جو اسکول سے بھاگا ہے اور وہ لوگوں کو بھی بھگا رہا ہے دین سے, اسکول سے بھگا رہا ہے, تعلیم سے. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ پڑھیں, سائنس پڑھیں, آپ فزکس پڑھیں, آپ کیمسٹری پڑھیں, آپ بایو پڑھیں, اور استاد بننے کے لیے نہیں پڑھیں, شاگرد بننے کے لیے پڑھیں. نہیں پڑھ رہے, آپ لاکھ ٹل لگا لیں, آپ وظیفوں میں ہی رہیں گے. رات کے وقت اتنی دفعہ 511 دفعہ یہ وظیفہ پڑھا, 511 دفعہ وظیفہ پڑھا, میرا مراقبہ کھل جائے, مراقبہ, اور کھوتے کا سر سب جھوٹ فراڈ تمہیں لگا ہوا ہے, کچھ نہیں کھلنا تمہارا. مراقبے کا مطلب ہے کہ آپ اتر جاؤ اس مٹ میں سیکھنے والے, ورنہ کھوتے کا سر نہیں سیکھیں گے. ایسی تیسی آپ جاہل ہیں, جاہل نکل جائیں, کچھ بھی نہیں. یہ صوفیہ کرام کا فرمان ہے بھائی. میں تو اس کو اپنی پنجابی میں تھوڑا سا ملا کے بتا رہا ہوں. میں کہا صوفیوں نے یہی, آپ اس بات سے ڈریں جب اللہ تعالیٰ پنجابی میں آپ سے کلام فرمائے گا, پھر تو ہم لوگ پتہ جانے پنجابی میں وہی الفاظ پھر وہ بھی کہے گا جو آپ پنجابی میں کہتے ہیں, پھر تو ہم غلط صحیح سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ انسان کو اگر سیکھنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے سائنس. اب سائنس کیا ہے, کمال ہے, رونے کی بات یہ ہے جو سائنس سیکھ گئے اب وہ کدھر پہنچے, کہیں نہیں. لیکن یہاں یہی پہنچ جانا ہی دین ہے. جب وہ سمجھ لیں کہ آئی نو نتھنگ, مجھے پتہ نہیں چلا کچھ بھی, بس وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے, اوقات کیا ہے. اتنا پڑھنے کے بعد 15, 18, 20, 30 سال لیبارٹری میں گزارنے کے بعد سب سائنسدان ہی کہتا ہے نا مجھے نہیں پتا, بس وہ اس وقت علم کی معراج پر ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے. جتنی آپ فزکس اور سائنس پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ گریوٹی ہے ایک چیز, اور اس کے اوپر بہت سارے اصول. جتنی یہ دنیا کاسموس اور ستارے, سیارے, پلانٹس اور گیلیکسیز بے حساب ان گنت چل رہی ہیں, یہ آپ کی گریوٹی کے اوپر چل رہی ہے. گریوٹی اس میں میجر کام ہے. جو گریوٹی ہے مقناطیسیت, جو چیز کھینچ رہی ہے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جتنے پلانٹس آپ دیکھتے ہیں نا, ستارے دیکھتے ہیں آسمان میں چمکتے ہوئے ٹم 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 کرتے ہیں, ستارے سیارے دیکھ رہے ہیں آپ, نظر آ جاتے ہیں نا. اس کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ ستاروں سیاروں کے علاوہ آسمان میں نظر آتا ہے آپ کو. آپ رات کو دیکھیں کیا نظر آتا ہے؟ اندھیرا, ڈارک. وہ زیادہ ہے کہ ستارے زیادہ ہیں؟ وہ زیادہ ہے کہ ستارے زیادہ ہیں؟ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے کہ ستارے زیادہ ہوتے ہیں؟ اندھیرا بہت زیادہ ہے بھائی, ستارے بہت تھوڑے ہیں کہ نہیں. اب یہ جتنا زیادہ ہے نا اندھیرا, جہاں کوئی ستارہ سیارہ نہیں ہے وہاں یہ کوئی گریوٹی نہیں ہے, کوئی سائنس کا اصول نہیں ہے اس میں, اور وہ بہت زیادہ ہے. 80-85% وہ ہے اندھیرا, 10-15% ستارے ہیں. 80-85 کوئی ستارہ سیارہ کسی جگہ نہیں ہے. خلا ہے, اسپیس ہے, اور اسپیس بہت بڑی ہے جہاں کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, لائف کا تو چانس ہی نہیں ہے. وہاں تو پتھر نہیں ہے, وہاں تو گریوٹی نہیں ہے, وہاں اسپیس ہے, وہاں آکسیجن نہیں ہے, وہاں کوئی گیس نہیں ہے, کچھ کسی قسم کی گیس نہیں ہے. کبھی کسی ستارے سے نکلنے والی گیس, سیارے سے آنے والی کوئی چیز اس میں آ جاتی ہے ایلین کے طور پہ اور نکل جاتی ہے. ابھی آپ پھر وہ ٹی وی نہیں دیکھتے اور سائنس تو کرتے نہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ جی سولر اسٹارم میں ٹکرانا تھا زمین پر, بڑا رولا تھا اس کا, سورج سے طوفان آ رہا ہے جو زمین کی ٹکر کھائے گا اور سارے نیٹ ورک بند ہو جائے. وہ انفیکٹ مجھے تو نہیں لگا کچھ ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے فون بند تھے, ہو سکتا ہے وہی ہم سمجھ رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے بند ہوا ہے. لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے یا ہوتا نہیں ہے, جو بھی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے. تو سولر اسٹارم یا وہ جو آتے رہتے ہیں, اور اسپیس میں وہ کچھ گیسز جو ہیلیم وغیرہ یا وہ اور چیزیں جو ڈسٹرکٹیو چل رہی ہیں وہ اسپیس میں آتی ہے, تھوڑی دیر اور پھر نکل جائے. ان فیکٹ اسپیس بالکل بلینک ہے, بالکل خالی, جیسے مسلمانوں میں ایک مہینہ ہے نا خالی, اسی طرح کا ابھی آنے والا نا, آج کل میں شروع ہو جائے گا.
زکات کا خالی، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ختم قرآن درود کرا لیں، تو بہرحال وہ الگ بات ہے. آپ جب بھی نہ ہونے کو، جو نتھنگ ہے نہ ہونے اسٹڈی کریں گے تو جو ہونا ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، بیکار. ایگزسٹنس بہت چھوٹی رہ جائے گی اور خلا بہت بڑی نکل جائے گی جس میں کوئی کسی قسم کا قانون نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر یہ خلا نہ ہوتی تو کوئی قانون ستاروں سیاروں پہ بھی نہ ہوتا. خلا نہ ہو تو ستارہ سیارہ گردش کدھر کرے؟ جوڑا اگر آ جائے گا ختم، بند ہو گئی بات. نہ حرکت، نہ موومنٹ، نہ گریوٹی، نہ الگ الگ ستارے. یہ تو کروڑوں اربوں خربوں اور خربوں ستارے جائیں، یہ تو جڑ کے فارغ ہو جائے گے. اس میں ایک کمال ہے، اس میں ایک کمال ہے کہ یہ گریوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. اسپیس خالی چیز جو ہے، اور یہ بہت زیادہ، جتنی زیادہ ایجادات ہیں یا جتنا مادہ ہے، میٹر ہے، جو چیز چھو کر دیکھی جا سکتی ہے، جگہ ایکوائر کر رہی ہے، اس سے بہت بڑی تعداد میں میٹر کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا، نتھنگ، وہ موجود ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھنے کی طاقت آپ میں کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ جو اندھیرا آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پہ، ستاروں کے علاوہ جو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم کبھی آسمان پہ دیکھیں گے تو ہم ستارہ ہی دیکھیں گے، تو وجہ ستارے پہ جائے گی یا اندھیرے پہ جائے گی. یہ آپ کی فطرت ہے. یسألونک عن الاہلہ پوچھیں گے تو قرآن شریف میں قل یا مواقیت للناس والحج، بس سوال کا اس کا جواب دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، تم جانتے ہو بہت کچھ ہے. تم نے چاند دیکھ لیا کیونکہ اس سے تم کریدنا چاہتے تھے، اس کی عبادت کر لیں تھوڑی سی. ان فیکٹ تم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. یسألونک کیونکہ چاند کی پوجا کی جا رہی تھی. اور آپ تو میں مدد کی بتاتا ہوں، جو پرانی ریسرچ ہے نا، وہ کہتے تھے کہ جی چاند کا جو خدا ہے جس کی عبادت فلسطینی کرتے تھے، فلسطیز، اسرائیلیوں کے ساتھ جن کا ٹاکرا تھا، بہت پرانی بات، موسیٰ علیہ السلام کے اینڈ بعد ہارون علیہ السلام. تو فلسطینیوں میں بادشاہ ہوتے تھے اور بہت مارتے تھے. جیسے رومن امپائر تھی نا، اس وقت پہلے فلسطینین امپائر تھی، اربوں کی اربوں، یہ بڑے ریبلز ہوتے تھے، یہ مارتے بہت، اور بنی اسرائیل کو بہت مارتے تھے، بہت بری طرح. بڑی ڈیٹیل ہے اس کی، بائبل آدھی بڑی پڑی ہے اس کے اوپر، بہت پھیٹی لگاتے تھے. تو ان کا جو مذہبی عقیدہ تھا فلسطینیوں کا، جس کو فلسطینی کہتے ہیں آپ، فلسطین لکھا ہوا اس کے اندر بائبل میں، ان کا عقیدہ تھا کہ جی وی ورشپ دا گاڈ آف مون، چاند کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا نام تھا اللہ. اینڈ ہی ہیڈ نو شیپ، جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں نا شیولنگ، اس طرح کا ایک پتھر وداؤٹ اینی شیپ. باقی جو بنائے گئے نا اس میں آنکھیں ناک کان بنے ہوتے ہیں بتوں میں، تو ایک بت اور تھا وہاں پہ شیپ لیس، جس کی کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آتی تھی سیدھا کہاں سے، چاروں طرف سے ایک جیسا ہی. تو اس کو نام دیا ہوا تھا انہوں نے اللہ، اور ہی واز دا گاڈ آف مون. تو کہتے ہیں جو مسلمان ہیں آج تک اسی کی پوجا کرتے ہیں، گاڈ آف مون کی، کیونکہ ان کا سارا سسٹم بھی لونر ہے. چاند کو ایک ہی عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہو، حج بھی چاند کے حساب سے. کہتے ہیں تم وہی ہو، پرانی ہسٹری میں تمہارا نام موجود ہے، تو تم بالکل ہی جو ہے بتوں کے پجاری ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. تو ایک اچھا جواب ہے، ایک اچھا سوال ہے، ایک اچھی ڈیبیٹ ہے، وہ الگ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف دیکھتے ہیں آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے یا سورج، بس 15 20 30 40 ستارے دیکھنے والے 100 ستارے دیکھنے ختم. بڑی بڑی دوربینوں والے 100 ستارے دیکھ کے ویلے ہو گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی کمال، یعنی وہ بولڈ ہیں، بہادر لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے کچھ صدیوں پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، 10-12 سال 100 سال 1500 سال پہلے کے لوگ، وہ ہم سے بہت زیادہ ستارے دیکھتے تھے. وہ ستارے اب بہت دور چلے گئے ہیں، وہ ہم اب دیکھ ہی نہیں سکتے. پہلے وہ ستارے چمکتے ہوں گے نزدیک، کیونکہ زمین ایکسپینڈ ہو رہی ہے، دور دور جا رہی ہے. تو 1500 سال پہلے نیکڈ آئی سے بہت سارا چاند وغیرہ، اس کی فارمیشن جو بن رہا ہوگا اور بگڑ رہا تھا، شاید وہ زیادہ ویزیبل تھی. ہم آج دوربینوں سے بھی اتنی نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اب کیونکہ بہت دور
کھل رہی ہے دنیا, ایکسپینڈ ہو رہی ہے, دور دور جا رہی ہیں چیزیں. ایون کہ گریوٹی ہے جو کھینچ رہی ہے ہر چیز کو, لیکن یہ چیزیں پھر دور جا رہی ہیں. اصل میں کیا ہو رہا ہے یہ تو نہ میں پتا نہ تو آنا. جب گریوٹی ہے تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو کھینچ کیوں نہیں رہی؟ تو نزدیک آنا چاہیے ہر چیز کو, سب میں گریوٹی ہے, لیکن یہ پھر ایکسپینڈ کیوں ہو رہی ہے, پھر دور کیوں جا رہی ہے؟ اور اگلی صدیوں میں بھی ایسے ہی ہوگا جو ستارے اب ہم دیکھ رہے ہیں, یا آئندہ صدیوں میں یہ بھی نہیں نظر آئیں گے دوربینوں سے بھی, اور دور جا چکے ہوں گے. اب ہم نے نام لکھے ہوں گے, آج کل ستاروں سیاروں کے نام لکھ رہے ہیں ہم, نئی کاسموس اور نئی گیلیکسیز کے نام لکھ کے چھوڑ رہے ہیں ڈیٹیلز. نئی نسلیں پڑھیں گی کہ یہ سب ڈرامہ تھا, ایسا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, سب جھوٹے تھے یہ لوگ, پتہ نہیں کس چکر میں پڑے تھے, دماغ خراب تھے ان کے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھ آئے آگے جا کر یہ گیلیکسیز ہیں نہیں جو یہاں لکھی ہوئی, ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں. ایگزسٹنس ان کے لیے پاسبل نہیں رہے گی کہ پرانے فیکٹ کو پروف کرنا. ہم بھی پیچھے پتہ نہیں کتنا, ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, پیچھے پتہ نہیں لوگ کتنا دیکھ چکے تھے, اور ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں. بدل گیا نا عقیدہ, بدلتا جائے گا اسی طرح. دور ہوتے جائیں گے آپ ایکسپلور کرنے سے, چیزوں کو دور ہوتے جائیں گے, قریب نہیں جائیں گے, قریب. تو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کھل رہا ہے ساتھ, آپ دیکھ رہے ہیں بگاڑ ہی پیدا ہو رہا ہے. تو بہرحال قرآن شریف بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ بہت آگے آنے والی نسلیں پھر جب ریٹرن اسٹیٹمنٹس پہ جائیں گے نا, کیا کیا لکھا ہے, تو پھر شاید پوری اہمیت کے ساتھ قرآن شریف پڑھا جائے گا. ابھی تو ہم خیر برکت اور فتنے فتنے کے لیے اور جنات کو بھگانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ابھی کسی خبیث کے بچے کو کہہ دو نا جن نہیں ہے تیرے اوپر, وہ کہے گا ایسی تیسی, 2 نمبر پیر ہے سالے, تجھے پتہ ہی. ہمیں پتہ جن ہے, اور ہم تو دیکھ چکے ہیں اور بات کر چکے ہیں, ہم تو اتروائیں گے ایسی تیسی, وہ اتارنے والا بیٹھا ہے. ہم تو اس سے نکلے نہیں ہے بھائی, اور وہاں تو نکلے بہت اچھا ہے, کوئی کسی کام پہ تو لگے ہوئے نا, کیونکہ ویلی عورتیں ڈھیر کرنا ہی کچھ نہیں ہے, یا تو بیمار ہونی ہے یا اس سے جنات ہونے ہیں, بس کسی کام پہ لگی ہوئی نہیں. تو بہت اچھا ہے کسی بزنس پہ لگ جائے, تو تھوڑا سا مائنڈ بزی ہو جائے, شاید بہتر ہوگا. تو ہم اس سے نہیں نکلے. ہم کیا ریسرچ کریں گے, سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق. ایون یہ یعنی ابھی آپ گوروں کی تحقیق دیکھ لیں نا, ابھی ترقی کھوتے کے سر جتنے نہیں ہے یار, ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں. ہم تو گاڑی کا ٹائر ٹھیک نہیں بناتے, ہم تو سائیکل کی اسپوک نہیں بنا رہے, وہ بھی چائنا سے لاتے کیونکہ وہ اچھی ہوتی ہے اور سستی. عجیب بیڑا غرق قوم ہے یار, عجیب تباہی ہے. میں وہ ہمارے دوست بیٹھے تھے نا اسکول میں, وہ ظاہر فزکس کو جانتے ہیں اور میتھ کو بہت اچھا جانتے ہیں. میں ان سے گپ مارا تھا کہ میں کہا جی شکر کرو ہمارے یہاں مولوی ہے اور ہمیں اسی پہ لگائے رکھتا ہے. اگر کہیں سائنس ریسرچ پہ ٹیکنالوجی پہ لگ جاتے تو ہم آئنسٹائن کی ساری تھیوریاں غلط کر چکے ہوتے ہے نا. ہم یہی کرتے نا.